اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی۔ میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا اسے تم پورا کرو، تو میرا جو عہد تمہارے ساتھ تھا اسے میں پورا کروں، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ابھی تک ہم نے آیت نمبر 39 کا مطالعہ کر لیا ہے، اور آج ہم آیت نمبر 40 سے شروع کر رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 39 تک کفار کا ذکر ہے، مومنین کا ذکر ہے، منافقین کا ذکر ہے، اور تینوں کے انجام کے متعلق خبریں دی گئی ہیں۔ یہاں سے خطاب کا رخ بنی اسرائیل کی طرف کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی بڑی لاڈلی قوم تھی۔ اس قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ وعدے بھی فرمائے۔ یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب۔ اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام کا لفظ تھا، لقب تھا، اور اسرائیل کے لفظی معنی عبداللہ کے ہیں۔ تو بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اور یا بنی اسرائیل کہہ کر پیار سے ایک تنبیہ کی جا رہی ہے، پیار سے آواز دی جا رہی ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے اللہ کے نیک بندے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، تم میرے صالح اور فرمانبردار بندے کی اولاد ہو۔ تمہیں چاہیے کہ اپنے جد امجد کی طرح حق کی تابع داری میں لگ جاؤ۔ تفسیر ابن کثیر میں اس کی مثال اس طرح دی گئی ہے، وہ فرماتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے کہ تم سخی کے لڑکے ہو، سخاوت میں آگے بڑھو، تم پہلوان کی اولاد ہو، داد شجاعت دو، تم عالم کے بچے ہو، علم میں کمال پیدا کرو۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جا رہا ہے کہ تم میرے صالح اور فرمانبردار بندے کی اولاد ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنے جد امجد کی طرح حق کی تابع داری میں لگ جاؤ۔ کیوں کہ جب کفار مکہ سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں آئے تو یہاں ان کا مسابقہ یہودیوں سے پڑ رہا تھا، اور یہودی ان کو بتا دیا گیا تھا کہ ایک نبی آئے گا جس کی یہ اور یہ نشانیاں ہوں گی، اور یہودی ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے، لیکن حق کا انکار اس لیے کر رہے تھے کہ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس لیے عصبیت کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہوئے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو یہاں پر انہوں کو بڑے لطیف انداز میں فرمایا جا رہا ہے کہ تم میرے صالح اور فرمانبردار بندے کی اولاد ہو، لہٰذا تم حق کو قبول کرنے میں آگے بڑھو۔ اس لیے آج ہم اگر امتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو یہی بات ہم ایک دوسرے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے میرے دوست، اے میرے بھائی، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، امت محمدیہ ہو، حق کو قبول کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے میں آگے بڑھو، آگے بڑھو، نیکیوں میں سبقت حاصل کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ بہت بڑی بڑی نشانیاں، بہت بڑے بڑے معجزے عطا فرمائے تھے۔ بنی اسرائیل کو تو آسمان سے کھانا اتار کے دیا، فرعونیوں اس کی غلامی سے آزاد کیا، بڑی بڑی نشانیاں، پتھروں پانی نہیں ملتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا پتھر پہ اپنی عصا کو مارو، اور 12 چشمے ان 12 خبیروں کے لیے جاری ہو گئے۔ تو ان کے لیے بہت انعامات تھے، لیکن اگر یہ اللہ کے ساتھ کیے گئے عہد کو توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے اس عہد کو توڑنے کا بدلہ پائیں گے، اور اگر اس عہد کو قائم رکھیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نمازوں کو قائم رکھیں گے،
اپنے زکوٰۃ دیتے رہیں گے، رسولوں کی ہدایات کو مانتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں بہتی نہروں والی جنت میں داخل کروں گا۔ یہی امت محمدیہ سے کے ساتھ بھی وعدہ ہے کہ اگر تم نیکی پر چلتے رہو گے، ایمان پر قائم رہو گے، تو تم اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم نے نافرمانی کی تو تمہیں اس کا عذاب ملے گا۔ اور اللہ کے عہد کو ماننا اصل میں اسلام کو ماننا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ اور اللہ کا اپنے عہد کو پورا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ان سے خوش ہو کر جنت عطا فرما دے، یہ اللہ کا عہد ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، یعنی دنیا میں اور لوگوں سے نہ ڈرو، اپنے نفس کی پیروی نہ کرو، مجھ ہی سے ڈرو۔ جو عذاب تم سے پہلے لوگوں پر نازل ہوئے ہیں، کہیں تم پر بھی نازل نہ ہو جائیں، کہیں تم پر بھی نہ آ جائیں، اس لیے اس سے اللہ ہی سے ڈرو۔ اللہ ہی کی نافرمانی جو ہے وہ اس کو حق جو ہے اور اپنی معاف کرنے کا کس کو ہے؟ اللہ ہی کو ہے، کیونکہ نافرمانی اللہ ہی کی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ ہی سے توبہ استغفار کرو، کہیں اور پہ نظر و نیاز اور چڑھاوے مت چڑھاؤ، بلکہ صرف اللہ ہی کو یاد کرو، اللہ ہی سے اس کی رضا طلب کرو۔ اور پھر اس ترتیب کو ملاحظہ فرمائیے اس آیت کریمہ میں، جیسے تبلیغ کی ترتیب بڑے اچھے پیرائے میں سب سے پہلے تو بنی اسرائیل کو ذکر کر کے بڑے پیار سے بتایا گیا ہے کہ تم میرے صالح بندے کی اولاد ہو۔ پھر اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی۔ پھر اپنے عہد کو یاد کروایا گیا ہے کہ میرا عہد یہ تھا کہ تم میری پیروی کرو، فرما برداری کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھ ہی سے ڈرو، کیوں کہ ڈر اور خوف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو تابع داری پر ابھارتی ہے اور سرکشوں کی سرکشی کو روکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکشوں میں شامل ہونے سے بچائے اور اپنی تابع داری فرما برداری میں داخل کرے اور ان لوگوں میں داخل فرما دے جنہوں نے اللہ کے عہد کو پورا کیا، اور اللہ نے اپنے عہد کو بھی پھر ان کے حق میں پورا کیا کہ تمہیں نعمت بھری جنتوں میں داخل کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنتیوں میں داخل فرمائے۔ اس لیے اس آیت کا منشا یہ ہے کہ قرآن کی پیروی کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں اس پیغام کی پیروی کی جائے۔ اسلام جو اخلاقی اور دینی انقلاب چاہتا ہے، معاشرتی اور معاشی انقلاب چاہتا ہے، اس کے اوپر کام کیا جائے اور جانتے بوجھتے ہوئے حق کی تعلیمات کو مت بگاڑا جائے، جیسا کہ یہودیوں کے علماء کرتے تھے کہ وہ حق کی تعلیم کو بدل دیتے تھے اور اپنی مرضی کے مسئلے گھڑ لیتے رہتے۔ اس لیے جو بھی نیکی کا کام ہے خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے تاکہ نیکی پھل پھول سکے، اور کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے۔ اور جو لوگ پیروان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ سبق ہے کہ اگر نافرمانی کرو گے تو انحطاط کے گڑھے میں گر جاؤ گے۔ اس لیے انحطاط کے گڑھے میں گرنے سے اور پچھلی قوموں کی اخلاقی کمزوریوں میں سے سبق سیکھتے ہوئے ان سے بچتے ہوئے ہمیں مسلمانوں کو اپنے اخلاق اور کردار کو سنبھالنا چاہیے کہ یہود و نصارہ کے برے انجام سے ہم بچیں، ان کے جو غضب ان پر نازل ہوا ہے وہ ہم پر نازل نہ ہو، بلکہ اللہ کی دی ہوئی بصیرت کو اختیار کرتے ہوئے ان باتوں کو سمجھیں کہ عمروں میں بگاڑ کن کن راستوں سے آتا ہے اور کن کن شکلوں میں ظہور کرتا ہے۔ ان ساری تعلیموں کے لیے، اس ساری بات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو پڑھنا، سمجھنا اور حدیث کا مطالعہ کرنا اور نیک لوگوں کے مجلسوں میں بیٹھنا بہت ضروری ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔